وہ کامن پور کا ایک مشہور ایڈوکیٹ تھا جس کی بیوی پہ الزام لگا تھا کہ وہ اپنے پارلر کی آڑ میں دھندا کرتی ہے۔ پولیس کو پکے ثبوت ملے تھے اور اس وقت ہر طرف میڈیا، سوشل میڈیا سب جگہ کی زینت بنی ہوئی تھی۔ ارہا لودھی، لیڈیز پولیس کی ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں تھی اور میڈیا والے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اسے ابھی اس کے پارلر سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دوپٹے کے حالے میں چھپاتی لرز رہی تھی، جبکہ ٹی وی اسکرین پر جمی ریان حیدر کی نظریں اسی پہ ٹکی تھیں، خاص کر اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں پہ جو ایک گہری جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مس ارہا لودھی، آپ پارلر کی آڑ میں لڑکیوں کا دھندا کرتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ایک نیوز چینل لڑکی نے مائک آگے کرتے سوال کیا، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں پہ وہ مشکل ٹکے تھے۔ آپ کے پارلر سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں غیر ضروری حالت میں برآمد ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایک اور سوال آیا تو ارہا کا سر جھک گیا اور آنسو بند توڑ کے بہہ نکلے۔ وہ اب سر جھکائے اپنے آنسو چھپا رہی تھی، جبکہ ریان حیدر بہت مطمئن انداز میں بیٹھا، اب ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے سامنے کا منظر بہت دل جمعی سے دیکھ رہا تھا، جیسے ان مناظر کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی اہم کام ہی نہ تھا۔ ریان ریان، اچانک سے ہاشم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو ریان بدمزہ ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے نیوز دیکھی؟ وہ ارہا کو ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اس کی نظر ٹی وی کی اسکرین پر پڑی، جہاں ارہا کو اب پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو ارہا کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ تھوڑا آہستہ بولو گے؟ کیا کان کے پردے پھاڑنے ہیں؟ اپنے ایک کان میں انگلی رکھے وہ ناگواری سے بولا۔ ارہا کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے اور تم اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو ریان؟ ہاشم کو سخت حیرت ہوئی، جبکہ ریان حیدر اب کی بار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو میں کیا کروں؟ جو کوئی کچھ ہوگا وہی کاٹے گی نا جو بوئے گی، ریان کی لاپرواہی سے کہتے ہاشم کو شاک لگا گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارہا ایسا کچھ غلط نہیں کر سکتی، وہ معصوم ہے۔ کاش وہ معصوم ہوتی ہاشم۔ ریان حیدر کی آواز بلند ہوئی، لیکن اچھا ہوگا اس خوش فہمی سے نکل آؤ جیسے میں نکل آیا۔ ریان نے سیٹ کی پشت سے اپنا کالا کوٹ اٹھایا اور بازو پہ ڈالے وہاں سے نکلتا دھار سے دروازہ بند کر گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ریان اور ارہا کے بیچ کیا ہوا جو آج ریان یہ سب؟ ہاشم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابا عائشہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی، جبکہ حویلی میں اس وقت سب گنگ تھے اور نیوز دیکھ رہے تھے۔ جاوید ملک کی پوتی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے جرم کے لیے جن سے ان سب کے سر شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ موری وہ ارہا بھابی کو پولیس، وہ رو رہی تھی، جبکہ سبھی کی غصیلی نگاہیں LED پہ جمی تھی۔ ریان کہاں ہے؟ فون کرو اسے، آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ کیا اسے پتہ نہیں؟ ارہا کے ساتھ ابھی جاوید دادا کے الفاظ منہ میں تھے کہ بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے ریان اندر داخل ہوا۔ سبھی کی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکی۔ ریان، ہماری ارہا، شبانہ بیگم کی بھیکی آواز سنائی دی۔ ریان نے ان کی جانب صرف ایک نگاہ کی، وہ اب باقی سب کو بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ریان، تم چپ کیوں ہو؟ بول کیوں نہیں رہے؟ ارہا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور تم بجائے اس سے چھڑانے کی سیدھا حویلی آ گئے ہو۔ جاوید دادا کی بات پہ ریان کا دماغ گھوما تو ماتھے پہ بل ڈالے پوچھنے لگا۔ سب نے حیرت زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ ریان، تم بھول رہے ہو، ارہا تمہاری بیوی ہے۔ جاوید داد نے بیوی پہ اچھا خاصا زور دیا۔ آپ نے پورا نام نہیں لیا جاوید دادا۔ ارہا لودھی، وہ بیٹی ہے شہریار لودھی کی۔ ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ پوتی ہے بابر لودھی کی۔ ایک اور قدم آگے بڑھایا، اور بیٹی ہے سائمہ بیگم کی۔ پلٹ کے ایک نظر سائمہ بیگم کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ جاوید دادا نے لب بھینچے ہوئے اسے دیکھا۔ ریان حیدر، مجھے اس کے رشتے مت گنواؤ، کیونکہ وہ سب رشتے کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکے ہیں۔ اب وہ اس خاندان کی بہو ہے، اور اس کا پولیس اسٹیشن میں بند ہونا ہم پہ سوالیہ نشان ہے۔ جاوید دادا کی غرض پہ سبھی ان کے جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں چھوٹے ہیں وہ رشتے، نہیں چھوٹے ہیں وہ رشتے، جاوید دادا، نہیں چھوٹے۔ اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں۔ اتنی معصوم نہیں ہے آپ کی نواسی جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں۔
رایان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے سب سکتے میں آئے تھے۔ ارہا کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا، ایسے کیسے کر سکتا تھا وہ؟ جاوید دادا خود بھی حیران و پریشان تھے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سائمہ پپو کی بات پہ ریان نے طنزیہ انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں، آپ کی بیٹی نے میرے ہوش و حواس گم کیے ہوئے تھے، الحمدللہ اب پورے ہوش میں ہوں۔ اس کا طنزیہ لہجہ اب بھی نہیں بدلا تھا۔ ریان حیدر، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ صاف صاف کہو۔ ارا تمہاری بیوی ہے اور تم اسے جیل سے چھڑانے بنا کیوں حویلی آ گئے؟ اب کی بار اس کے ابا جان آصف حیدر نے دھیرج سے پوچھا۔ معاملہ کیوں اتنا بگڑ رہا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ ریان کے لہجے میں نفرت اور طنز کی آمیزش تھی۔ میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرو ریان، اس کی معصومیت کی گواہ میں ہوں، سائمہ پپو نے روتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو ریان سر جھٹک گیا۔ ماں کو اپنی ہر اولاد ہی معصوم نظر آتی ہے، بھلے وہ اندر سے شیطان ہو۔ ریان، شبانہ بیگم نے دکھ سے بیٹے کو پکارا۔ موری پلیز، مجھے اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات نہیں کرنی، بہت تھک گیا ہوں، فریش ہو کے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ اپنے کندھے کے بیگ پہ ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ جاوید دادا کچھ کہتے کہ آصف حیدر نے آگے بڑھ کے انہیں جب رہنے کا کہا۔ جانے دیں اسے، میں خود کرتا ہوں ارہا کو باہر نکلوانے کا بندوبست، آپ فکر نہ کریں۔ اپنے باپ کے الفاظ منو ان سنتے ایک پل کو تھما تھا، اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ لائٹ آن کی تو سامنے ہی سونا بستر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ریان، آپ کبھی مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ کبھی نہیں، وہ اس کے ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دیتا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ اپنی ہتھیلی آگے بڑھا گئی، جیسے کچھ سوچتے ہوئے۔ ریان نے تھام لیا، وہ خوش ہوتی اس کے گلے لگ گئی، جب ریان نے بھی اسے دل سے گلے لگایا تھا۔ لیکن آج وہ وہاں نہیں تھی، کمرہ خالی تھا، اور وہ خود ہی تو یہ سب کچھ چاہتا تھا، پھر برا کیوں فیل ہو رہا تھا؟ اس نے کوٹ ایک طرف پھینکتے بستر پہ بیٹھتے دونوں ہاتھوں پہ سر گرا دیا۔ ابا اسے نکلوا لیں گے، وہ جیسے خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے وہ باتھ روم کا رک کے شاور لینے چلا گیا۔ ارہا لودھی اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے وہ آنکھوں میں آنسو لیے سارے واقعات و حالات کو سمجھ رہی تھی۔ 19 سالہ معصوم ارہا ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے، دل غم سے پھٹنے کے قریب ہوا تھا، لیکن وہ آہو بکا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے داد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک چپ تھی جو اسے لگی تھی، وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ وہ بہت بری طرح پھنس چکی تھی، اور جس طرح میڈیا والوں نے اس گناہ کی تشہیر کی تھی، وہ مزید دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، تمہاری ملاقات آئی ہے، اسے ایک لیڈی کانسٹیبل نے کڑکتا لہجے میں کہا۔ ارہا لودھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، سلاخوں کے قریب جاتے ہوئے اس ابائے میں آئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ہما پپو، ارہا انہیں پہچان گئی تھی۔ انہوں نے لب بھینچے اسے گھورا۔ نام نہ لو یہاں پہ میرا، اور میری بات غور سے سنو ارہا، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ سب پری پلان تھا۔ تمہارے شوہر نے یہ سب کیا تمہارے خلاف، تمہیں پھنسانے کے لیے۔ ہما نے سرگوشانہ انداز میں نفرت و حقارت سے کہا، تو ارہا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہما پپو، وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے شوہر ہی کیا کہنے پہ ہو رہا تھا۔ ہما پپو نے اس کی بات کاٹی، جبکہ ارہا کے چہرے پہ بے یقینی رقم تھی۔ مت مانو، لیکن تھوڑا وقت گزرنے دو، تمہیں خود یقین ہو جائے گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹی، اس سب میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، نہ تمہارے لیے نہ تمہارے اپنوں کے لیے، کیونکہ تمہارے شوہر کی دشمنی تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ کیا اس نے تمہیں پھنسانے کی غرض سے کیا، اس لیے ہما پپو کا نام بدنام کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے دبے لہجے میں کہتی وہاں سے جانے لگی۔ کیا مجھے یہاں سے باہر نہیں نکالیں گی؟ ارہا کے اس سوال پہ ہما نے ایک بھرپور مسکان دی، لیکن نقاب کی وجہ سے اس کا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ تمہارا وہ ایڈوکیٹ شوہر کس لیے ہے؟ وہ نکالے گا نا تمہیں یہاں سے، جس نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے، وہ تنفر سے بولی تھی، اور پھر وہ رکی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑی رہی۔ اسے ہما پپو پہ پورا یقین تھا، کوئی اور اس کی مدد کرے یا نہ کرے، وہ اس کی مدد کریں گی۔ اس نے ایک سسکی لی اور سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آنکھوں سے پھر سے نیب بہنے لگے۔ ابا، آپ ہی آ جائیں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ دادا جان پلیز کوئی تو آئے۔ وہ جیل کو دیکھتے سسکتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ وہ مدد کے لیے دل ہی دل میں سب کو پکار رہی تھی، لیکن نہیں پکارا تھا تو شوہر کو نہیں پکارا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بابر لودھی نے شہریار لودھی کو اجلت میں کہیں جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ ابا سائیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری بیٹی جیل میں ہے، وہ تمہاری بیٹی نہیں،
حیدر حویلی والوں کی بہو ہے، ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں۔ بابر لودھی گرج کے بولے۔ شہریار لودھی سر جھٹکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میری بیٹی اس وقت جیل میں نہ ہوتی، وہ اس کو چھڑا چکے ہوتے۔ شہریار لودھی نے بیٹے کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاں، جیل میں پہنچانے والے بھی وہی ہیں۔ ان کی بات پہ شہریار لودھی کی آنکھوں میں مرچی سے بھر گئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میری بیٹی اگر جیل میں ہے تو اس کی وجہ حیدر حویلی والے ہیں؟ بیٹے کی بات سنتے ہوئے بابر لودھی نے دانت پہ دانت جمائے۔ فی الحال تم کیوں کہیں نہیں جاؤ گے شہریار لودھی؟ ابھی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، پہلے دیکھو حیدر حویلی والے ایرا کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑا وقت گزرنے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ابا جان، آپ جانتے ہیں ایرا کتنی ڈرپوک ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے محبت اور فکر تھی۔ اگر اتنی ڈرپوک ہوتی نا تو آج وہ جیل میں نہ ہوتی، سارا الزام اس کے اوپر نہ لگتا، خاموشی سے خود کو قانون کے حوالے نہ کرتی، بلکہ جس کا قصور تھا اس کا نام لیتی، بتاتی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مطلب وہ خود جانا چاہتی تھی۔ اسے تھوڑی دیر وہیں رہنے دو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ وہ ایرا لودھی کے سگے دادا جان تھے، لیکن اس کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی سخت رہتے تھے۔ جی ہاں، پہلے کچھ ہوا اس کے بعد ارحا لودھی اس کے دادا جان ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے وہ اس کے لیے کچھ معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ جب ان کی بیٹی نے وہ حیدر حویلی کے بیٹے کے ساتھ کورٹ میرج کر لی، اور کیسے نہ کرتی، اس شخص نے ارحا لودھی کو اپنی باتوں میں ایسا پھنسایا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ لیکن اس کی بات ماننے کے بعد وہ اپنے دادا جی کے دل سے اتر گئی تھی۔ شہریار لودھی، تم اس کو بچانے کے لیے اتنے تاولے ہو رہے ہو، اس کا وہ ایڈوکیٹ شوہر کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں اس کو بچا رہا؟ بابر لودھی کی بات پر شہریار لودھی بھی حیرت و پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے، لیکن ان کی اس بات کا جواب شہریار لودھی کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اس وقت اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ ہر طرف یہ خبریں گردش کر رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی معصوم ہے، وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ وہ اس سازش سے پردہ بھی ہٹائیں گے اور اپنی بیٹی کو باہر لے کر آئیں گے۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ریان حیدر اس وقت اپنے روم میں تھا، کافی پیتے ہوئے۔ ساتھ وہ ایک کیس کی فائل کھولے اس سے اسٹڈی کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان ارحا کی جانب تھا۔ اس نے سامنے پڑے اس انویلپ کو دیکھا جس میں ارحا لودھی کی ضمانت کے کاغذات تھے، جس کے پاس کافی وقت سے تھے، لیکن اس نے انہیں استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ نہ جانے کیس کیسے گرا پڑی تھی اس کے دل میں، کھل ہی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ ارحا لودھی سے جیل میں ملنے بھی نہیں گیا۔ اس کے لیے ارحا لودھی کو چھڑانا بہت مشکل کام نہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑا وکیل تھا، داؤ پیچ بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن خود ارحا کے کیس میں نہیں الجھنا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا لودھی فیملی اس کیس میں آئے، لیکن اس طرف سے بھی بالکل خاموشی تھی، اور ایسے میں ارحا کا جیل میں رہنا اس کو بچھو کی طرح ڈنگ مار رہا تھا۔ اس نے ابھی تک انتظار کیا تھا، سب طرف سے کوئی نہ کوئی اسے چھڑا لے گا، لیکن کوئی بھی اسے چھڑا نہ سکا، چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے بھی ابا کی طرف سے تسلی تھی کہ وہ ارحا کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، لیکن اگر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد پر ریان حیدر کافی حیران تھا، لیکن بس اب بہت ہو گیا تھا۔ وہ ارحا کو مزید جیل میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ ریان حیدر نے وہ انویلپ اٹھایا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ایک گاڑی حیدر حویلی سے نکلتے ہوئے حیدر حویلی کے سب افراد نے دیکھی تھی۔ جاوید دادا کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکان نے چھوا، جبکہ آصف حیدر بھی کھڑکی کے پاس کھڑے اس کے جانے کا منظر دیکھ چکے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ جائے گا، دیکھ لو چلا گیا۔ جاوید دادا کی بات پہ آصف حیدر میں مطمئن ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اے لڑکی، چل کھانا کھا لے، اس لیڈی کانسٹیبل نے جیل کی سلاخوں کے اوپر زور سے ڈنڈا مارتے ہوئے کہا۔ تو ارحا لودھی بری طرح سوچوں میں گم اس وقت آنکھیں بند کیے ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، جس کے آنے کی سب سے اسے بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن جن کی امید تھی وہ بھی تو اسے چھڑانے نہیں آئے تھے۔ اس کے سسرال میں سے کوئی نہ آیا تھا، اس کے میکے میں سے کوئی نہ آیا۔ وہ سب کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ رات کا وقت ہو گیا تھا اور وہ جیل میں تھی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دکھی ہوتے ہوئے اپنے آنسو بہنے سے روک نہ پائی۔ اس لیڈی کانسٹیبل کے پکارنے پر وہ چونکی اور اپنے آگے رکھی ہوئی کھانے کی ٹرے کو دیکھا۔ ٹرے میں موجود کھانا اس کے گھر کے ملازم بھی نہیں کھاتے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا۔ ارحا لودھی نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اے، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، نہ ہی تیرے شوہر کا گھر ہے جو نخرے لگائے گی۔ یہ کھانا ہے تو کھا، وہ کھانا ہے، چپ چاپ کھانا کھا، دماغ کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیڈی کانسٹیبل نے سختی سے کہا۔ مجبوراً ارحا کو وہ کھانا کھانا پڑا۔ اس نے کھانے کی ٹرے اپنی طرف کھسکائی کہ پاس بیٹھی ایک بدھی موٹی عورت نے اس کے آگے سے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں کھاؤں گی کھانا، ہٹ تو پیچھے۔ اس موٹی عورت نے ارحا کو پیچھے کی جانب زور سے دھکا دیا۔
बुरी तरह लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने के बावजूद इसका सर जेल की सलाखों से जा लगा। एक पल को इरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसका सर बुरी तरह घूमा। इसको तो समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन अपने चकराते सर को थामे पीछे की जानिब खड़े होते वो भी इस औरत को देखने लगी जो इसका खाना खा रही थी। इरा का सर घूम रहा था। इसके माथे पे गहरी चोट लगी थी। इसे अंदाजा नहीं था कि वो औरत इसे धक्का देगी। वो अपना सर थामे खड़ी हुई थी। जब अपने पीछे जानी पहचानी खुशबू महसूस करती वो जड़ से पलटी। अपनी आंखों के सामने इस शख्स को देखा। इसकी आंखों में हैरत उभरी। क्या वो आया था? वो सच में आ गया था? दिल ने सवाल किया, जबकि आंखों के सामने रेयान हैदर को देखते वो जेल की सलाखों पर अपने हाथ रखते हुए लर्ज उठी। रायान जेर लब इसे पुकारा और जिसकी नज़र इसके माथे के निशान पे थी, आगे होते इन सलाखों के पीछे खड़ी इस बेरहम लड़की को देखा था जिसका सब कुछ ही लूट गई थी। बेख्तियार रायान ने इसके माथे के सूजे हिस्से पे हाथ रखा तो वो सिसकी। रायान ने अपने लब बुरी तरह भींचे थे। सामने खड़ी लड़की की आंख में कभी एक आंसू नहीं आने दिया था, एक कांटा तक नहीं चुभने दिया था। आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ी अश्क बहा रही थी और उम्मीद नजरों से रेयान को देखा। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि यार रेयान इसके सामने है जिसके लिए वो अब तक सोच चुकी थी। इनमें से एक भी नहीं आया था। इरा ने आंसू जब्त करते हिचकी ली थी और सर झुका था। लेडी कांस्टेबल ने इसे जेल से बाहर निकाला तो वो मजीद हैरान होती रेयान को देखने लगी जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मतलब वो इसे लेने आया था, इरहा लोधी को। वो एतबार करता था इस पे कि वो बेकसूर है। इरहा बाहर निकलती इसके सामने आ खड़ी हुई। वो अब भी चुप था, लेकिन इसकी नज़रों का सख्तपन इरहा के दिल में हजारों वसवसे डाल गया था। चलो, एक लफ्ज़ बोलता वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, जबकि इरहा ने इसके पीछे ही कदम लिए थे। इसके निकलते इस औरत की अब जम की धुलाई होनी थी। तुझे पता है किसको धक्का दिया तूने? एडवोकेट रेयान हैदर की बीवी है वो। पागल है वो अपनी बीवी के लिए, सभी जानते हैं, और तूने इसकी बीवी को चोट पहुंचाई। अब तो तू गई। लेडी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर जेल के अंदर जाते इस औरत को बुरे तरीके से मारने पीटने लगी। वो औरत चीखी थी, आप आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? रेयान वो इसे अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता देख के इसके पीछे ही चलते रुकी। रेयान के कदम भी थम गए। वहीं जहाँ तुम्हारी जगह है। रेयान ने माथे पे बल डाले गाड़ी का दरवाजा खोलते सद लहजे में कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमेशा की तरह वो फिर से जिद पे आई थी, जिससे रेयान का दिमाग घूमता था। चुपचाप गाड़ी में बैठो इरहा लोधी, वरना तुम मेरे गुस्से से अभी वाकिफ नहीं। तुमने अभी तक मेरा एक रूप देखा है जो बहुत सॉफ्ट है। जिस दिन मेरे जलाली रूप को देखोगी मुझसे पनाह मांगोगी। वो इसके करीब होता धीमे लेकिन गराते लहजे में एक एक लफ्ज पे जोर देते बोला। तो इरहा का सांस सीने में अटका। घबरा के इसकी गहरी सुर्ख आंखों को देखती वो इसके साथ गाड़ी में बैठी। रेयान हैदर ने गाड़ी का रुख लोधी हाउस की जानिब मोड़ दिया, जबकि इरहा वहां जाना ही नहीं चाहती थी। वो वापस हैदर हवेली जाना चाहती थी रेयान के साथ, लेकिन इससे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं हाशिम ये सब क्या हो रहा है? रेयान क्यों इरहा के साथ ये सब कर रहे हैं? आयशा की आवाज़ मोबाइल पे सुनते हाशिम मजीद परेशान हुआ था। क्या कुछ नहीं कहा इसने हवेली आके। वो अब भी परेशान था। रात हो गई थी और इरा जेल में बंद थी। रेयान के अंदर पठान खून था। वो अपनी बीवी को कैसे जेल में बंद रहने दे सकता था, वो भी महबूब बीवी को? और कोई भी ये बात समझने से कासिर था कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था। मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है इरा की, पता नहीं किस हाल में होगी। आयशा रो पड़ी तो हाशिम ने लब भींचे। यार रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा इरा को। रेहान को न जाने किस बात पे गुस्सा है। हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। वो वकील है, इसकी बहुत असर रसूख है, सब कुछ जानता है अच्छे से। इसके लिए 1 मिनट की बात है, वो इरा को बाहर निकलवा सकता है, लेकिन जब तक खुद नहीं चाहेगा कोई इसे मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो कॉल काट गया। दूसरी तरफ आयशा ने मोबाइल एक तरफ रखते आंसू पूंछे। सब घर वालों की नाराजगी मोल लेके इरहा और अयान ने निकाह किया था, क्योंकि शुरू से हैदर हवेली और लोधी हवेली के मकीनों की आपस में नहीं बनती थी। दुश्मनी बरसों से चली आ रही थी, जो आने वाली नस्लों में मुंतकिल की जा रही थी। पर इरहा और अयान ने इस दुश्मनी में मोहब्बत की बुनियाद रखी, पर इस मोहब्बत को भी ग्रहण ही लग गया। वो भी सिर्फ 6 माह में। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था, पर आयशा को यकीन था कि ये जरूर किसी की साजिश है दोनों को अलग करने की। हाशिम का दोबारा फोन आ रहा था तो इसने फौरन कॉल पिक की। मुबारक हो, रेहान ने इरहा को जेल से रहा करवा लिया, हाशिम ने खुशी से बताया। आयशा की खुशी की इंतहा न रही। आप सच कह रहे हैं? मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? खुशी से चाहती थी। मेरा तुम्हारा कोई मजाक है लड़की? हाशिम भी अब पुरसुकून होता इसे छेड़ते बोला।
بالکل ہے، وہ بھی چیک کی تھی، جبکہ دوسری طرف ہاشم گہرا مسکرایا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ارہا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو بالکل ہی چپ تھا اور خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ریان، میں نہیں جاؤں گی لودھی ہاؤس، مجھے حیدر حویلی جانا ہے، وہی میرا گھر ہے۔ ارہا کی بات پہ ریان کے لب بھینچے، لیکن خاموشی ہی۔ ریان، آپ سن رہے ہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ پینک ہوئی تھی، پھر بھی ریان حیدر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو ارہا نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ موجود اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور اسٹیئرنگ کو موو کیا تو گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ بمشکل ہے ریان نے سنبھالتے گاڑی کو روکا اور گہرا سانس بھرا۔ اگر وہ گاڑی کو نہ روکتا تو گاڑی سامنے نظر آتی کھائی سے نیچے ہوتی اور رات کے اندھیرے میں وہ کسی کو ملتے بھی نہ۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اگر گاڑی کو بریک نہ لگتی تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ وہ بری طرح بھڑکا تھا۔ ارہا نے آنسو پونچھے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا ہوتے مر جاتے، ایک ساتھ جی نہیں سکتے، ایک ساتھ مر جاتے۔ وہ ایسی باتیں کرتے کرتے اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ ارہا لودھی، انف، اٹس انف۔ تمہارے یہ معصوم ایکٹ مجھے اب تمہاری طرف نہیں اٹریکٹ کر سکتے۔ تمہاری اصلیت جان چکا ہوں میں، اس لیے اب زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، سمجھی تم؟ وہ غصے اور تنفر سے کہتا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کا اس قدر تنفر سے دیکھتے ارہا کی جان پہ بن آئی تھی۔ اگر اتنی ہی بری لگ رہی ہوں اب تو وہیں رہنے دیتے، جیل میں کیوں چھڑا کے لائے؟ وہ غصے سے آواز اونچی کرتے بولی، جس پہ ریان نے گاڑی روکے اس کے بالوں کے پیچھے ہاتھ رکھے جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ وہ یکدم بوکھلا گئی، دونوں کے لبوں کا لپس بکھرا تھا ایک دوسرے کے ہونٹوں پہ۔ ارہا تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو میں اپنے طریقے سے تمہاری آواز بند کروں گا، اینڈ بائی گاڈ اس کے بعد تم بولنے کے قابل نہیں رہوگی۔ میں چپ ہوں، مجھے چپ رہنے دو، ورنہ بھڑک گیا تو سب برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ آنکھوں پہ شدید نفرت لیے بو رہا تھا اور ارہا جو ہمیشہ اس کی محبت کی عادی تھی اب اس کی اس قدر شدید نفرت برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ اسے چھوڑتے وہ اب گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، لیکن اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں لودھی حویلی آ گئی۔ اس کی گاڑی کو دیکھتے گارڈ نے گیٹ کھولا۔ ریان کو کون نہیں جانتا تھا، لودھی حویلی کا اکلوتا داماد تھا اور اس کے غصے سے سب واقف تھے، اور وکیل سے پنگا لینے کی جرت تو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ریان نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی اندر داخل کی۔ اس کا ارادہ یہیں سے اسے چھوڑ کے جانے کا تھا، لیکن پھر وہ اپنا ارادہ بدلتا خود بھی اندر داخل ہوا۔ گاڑی روکتے ہوئے اس کا بازو سختی سے دبوچے اسے نیچے اتار گیا۔ ریان، حیدر مجھے یہاں چھوڑ کے گئے تو یاد رکھنا پھر میرا منہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، وہ دکھی دل سے کہتے اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو معاف بھی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، لیکن ریان کے قدم نہیں تھمے۔ آئی ہیٹ یو، وہ سسکی تھی، اور اس کی اس بات پہ اب ریان کے قدم رکے تھے۔ پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ یہی ایک بات صرف سچ ہے ارہا لودھی، تم ریان حیدر سے نفرت کرتی ہو، اور محبت کا تو صرف ناٹک تھا مجھے برباد کرنے کا۔ وہ اس کی طرف مڑتا دانت کچکچاتے بولا۔ وہ پھر سے بے یقین ہوئی، وہ اس قدر بدگمان ہو جائے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آتی ہے؟ وہ دھیمے سے لہجے میں پوچھتی۔ ریان کا دل دھڑکا گئی، اس کی آنکھوں کے جلتے رنگ سے ہی تو وہ دھوکہ کھا گیا تھا۔ تم بھی جھوٹی ہو اور تمہاری آنکھیں بھی جھوٹی ہیں ریان۔ حیدر اپنے پیچھے باہر لودھی کی دھار سنتے وہ باہر پہنچتے اس کی جانب پلٹا۔ ہماری پوتی کو چھوڑو اور جاؤ یہاں سے۔ بابر لودھی کی بات پہ ریان طنزیہ ہنسی ہنسا۔ پوتی؟ یہی پوتی جب پچھلے 6 گھنٹے 15 منٹ اور 36 سیکنڈ جیل میں بند رہی، تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ یہ آپ کی پوتی ہے؟ ریان کی بات پہ بابر لودھی کی غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ شہریار لودھی بھی نیچے آتے دکھائی دیے۔ بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر انہیں سکون سا ملا تھا۔ ارہا میری بچی۔ وہ آگے بڑھتے اس کی جانب لپکے۔ ان کے بیچ میں ایک دم سے ریان چٹان بنا حائل ہوا۔ 1 منٹ، اتنی بھی کیا جلدی؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ میری بیٹی ہے یہ، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے، وہ بھی میرے گھر میں؟ شہریار لودھی نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی ریان حیدر کی بیوی ہے، نکاح میں ہے میرے، شاید بھول رہے ہیں آپ، وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تھا۔ ہم چاہے تو 2 منٹ میں یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، زیادہ اتراؤ مت، بابر لودھی نے اتراتے مغروریت سے کہا۔ اچھا کیسے ختم کریں گے؟ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی ارہا کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ جتنا وہ اسے جانتی تھی وہ کسی بھی وقت کوئی بھی دھماکہ کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا سامنے والا کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے جانا تو سخت بے وقوفی تھی۔ عدالتیں اسی لیے ہیں برخودار، اور ویسے بھی تم اسے حیدر حویلی لے جانے کے بجائے یہاں لے کے آئے تو اس کا مطلب صاف ہے تم اسے ہماری پوتی مانتے ہو، اپنی بیوی نہیں۔ بابر لودھی کی بات پہ ریان کے چہرے کو پھر سے مسکان نچ ہوا۔ آپ خود سے بہت اندازے لگاتے ہیں بابر لودھی، جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسے یہاں چھوڑنا ہوتا تو ریان حیدر خود اندر کبھی نہ آتا۔ اس کی بات پہ ان تینوں کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟
بابر لودھی کو اس کے انداز خطرناک لگے۔ ریحان حیدر ارہا لودھی کی جانب مڑا۔ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا، جس پہ وہ اسے پتھرائی نظروں سے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے، تمہیں لودھی فیملی کے ہر فرد سے تعلق توڑنا ہوگا، آج ابھی اسی وقت۔ وہ اسے کیسے دو راہے پہ کھڑا کر گیا، نہ وہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے مڑ سکتی تھی۔ بولو، کون ہے تمہارے لیے سب سے اہم؟ ریحان حیدر جانتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ارہا لودھی کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر ریحان کو چنتی تو اپنے باپ کو کھو دیتی، اور اگر باپ کو چنتی تو محبت کو کھو دیتی۔ وہ وکیل تھا، وکالت کرتا تھا، لیکن آج ارہا لودھی بھی مان گئی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا وکیل ہے۔ جس طرح اس نے ارہا کو الجھایا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ارہا میری بیٹی ہے اور وہ کبھی اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے گی۔ ارہا بتا دو اس کو تاکہ اس کا بھرم تو ٹوٹے، شہریار لودھی نے نفرت و غصے سے کہا۔ ریحان حیدر کے چہرے کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں ریحان حیدر کو نہیں چھوڑ سکتی ابا، مجھے معاف۔ اس کی بات پہ شہریار لودھی کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا اور ہاتھ اٹھ گیا۔ ارہا لودھی اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ ریحان کو ایسا لگا جیسے اس کے دل پہ کسی نے ہنٹر مارا ہو۔ شہریار لودھی کا پھر سے ہاتھ اٹھنے لگا کہ اس بار ریحان حیدر نے ان کی کلائی پہ اپنی گرفت جمائی۔ بس اب اور نہیں، میری بیوی پہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں بھول جاؤں گا کہ آپ ارہا کے باپ ہیں، وہ باپ جس کے ہونے کا فرض تو آپ نے ساری زندگی عطا نہیں کیا۔ ریحان حیدر، شہریار لودھی کی آواز غصے سے بہت اونچی ہو گئی، چلائیے مت، اور اس بھول میں تو کبھی مت آئیے گا کہ میں ارہا کو یہاں چھوڑ کر جاؤں گا۔ میں اسے یہاں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ یہ آپ اسے اپنے ہر تعلق کو توڑ دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب ہم جا رہے ہیں، امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے یہ سو کالڈ گارڈز ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ ہاں نہیں روکیں گے، لیکن تمہیں اور اس لڑکی کو دونوں کو اوپر پہنچائیں گے۔ بابر لودھی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنی پوتی سے اس قسم کی امید بالکل نہیں تھی، انہیں چھوڑ کر ریحان حیدر کو چنے گی۔ چلیں یہ بھی آزما کے دیکھ لیں، کہیں پچھتاوا نہ رہ جائے آپ کو، وہ سخت لہجے میں کہتے ارہا لودھی کا ہاتھ تھامے۔ جس طرح حویلی کے اندر آیا تھا ویسے ہی حویلی کے گیٹ کی جانب بڑھا۔ بابر لودھی نے اپنے گارڈز کو اشارہ کرنا چاہا، لیکن شہریار لودھی نے اپنے باپ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب غصے سے دیکھا۔ پاپا، بیٹی ہے وہ میری، ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ ان کے لہجے میں التجا تھی، جس پہ بابر لودھی اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ کر رہ گئے۔ ورلڈ بیسٹ ایڈوکیٹ ایوارڈ گوز ٹو ون اینڈ اونلی مسٹر ریحان حیدر، ارہا نے کہتے ہی زور سے کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ ہنسی بھی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے نہ حیدر حویلی لے کر گیا تھا نہ ہی لودھی حویلی چھوڑا تھا، وہ اسے لیے اپنے فارم ہاؤس پہ آیا تھا، جہاں اس وقت وہ اس کو دیکھتی طنزیہ انداز میں تالیاں بجاتی اسے داد دے رہی تھی، جبکہ ریحان حیدر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں آپ، داد دینی پڑے گی، وہ اپنے آنسو غصے سے گالوں سے رگڑتی اس کی جانب دیکھتے بولی۔ تم اس سے سیکھی ہے، پرسکون انداز میں جواب آیا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ دھوکہ باز ہیں، وہ اب کی بار چلائی۔ تمہارے رنگ میں رنگنے لگاؤں، 6 ماہ کا کچھ تو اثر ہونا تھا نا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، آپ مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ بری طرح چٹکی تھی۔ ریحان حیدر بیک گراؤنڈ سے ٹیک ٹھہراتے ہوئے کھڑے ہوتے اس کی جانب بڑھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے آواز نیچی رکھ کے بات کیا کرو میرے ساتھ، اب دوبارہ تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، میری آواز بھی اونچی ہوگی اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ سب، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ اب کی بار اس کے کالر کو دبوچے غصے سے چلائی۔ اس کا یوں کالر تک پہنچنا ریحان حیدر کو مزید تیش دلا گیا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے تھامتے ہوئے پیچھے کمر کی جانب موڑا کہ درد کے احساس سے ارہا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں آواز اونچی رکھنے سے منع کر رہا ہوں، تم سیدھا میرے کالر تک پہنچ رہی ہو، جانتی ہو مجھے بدتمیزی نہیں برداشت، پھر کیوں کرتی ہو وہ سب جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ اب کی بار لہجہ دھیما تھا، لیکن پھر بھی اس کی کلائیوں کو چھوڑا نہیں تھا۔ آپ بہت ظالم انسان ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، توڑنا ہے۔ وہ درد ضبط کرتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے اسے غصے سے بولی۔ توڑنے ہوتے تو اب تک ٹوٹ چکے ہوتے۔ وہ جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو چھوڑ گیا۔ وہ اپنی کلائیوں کو سہلاتی پیچھے ہٹی جو پل میں لال ہو گئی تھی۔ آپ کو بہت پچھتاوا ہو رہا ہوگا نا، جب باپ کی جگہ شور کو کیوں چن لیا؟ اس کے چہرے کی تاثرات دیکھتے ہوئے ریحان حیدر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، اور خبردار میرے قریب بھی آئے اور اب بات بھی کہ مجھ سے بات کی۔ پلکوں پہ آنسو روکتی ہوئی ناراضگی سے چہرے پہ سجائے کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ اسی پر ریحان حیدر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب موڑا اور اپنے سینے سے لگایا۔ ارہا نے غصے سے اس کے بازو کو ہٹانا چاہا،
لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ پینک ہوتی خود کو چھڑانے کی تو گودور میں مزید اس کی نزدیک ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ریان حیدر اس کی اس ادا کو بری طرح ایڈکٹ ہو رہا تھا۔ پہلی رات ہی تمہارے پر کاٹے ہوتے تو آج اتنی اڑان نہ بڑھ رہی ہوتی، تمہاری جرت نہ ہوتی تو میرے خلاف جانے کی۔ اب کی بار وہ سرد لہجے میں بولتا اس کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اتنی معصوم نہیں ہو تم جتنا بنتی ہو۔ ہما پپو سے کیوں ہاتھ ملایا؟ وہی سوال جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اس کا سر جھک گیا۔ چھوڑے مجھے ریان، وہ پھر سے خود کو چھڑانے لگی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو ارا لودھی، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کا سر اونچا کرتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ نہیں ملایا ہاتھ، کچھ نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی۔ اس کے الفاظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے جب ریان نے جارحانہ انداز میں اس کے لبوں پہ اپنا لمف بکھیرا۔ اس کی سانس حلق میں ہی گھٹ گئی۔ مت جگاؤ ارہا میرے اندر کے سخت انسان کو۔ میں نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ سختی، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں کیا سے کیا کر جاؤں، میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ گہرے سانس لیتے بولتا اس کی ناک سے ناک ملائے بو رہا تھا۔ ارہا بھی اپنی ناہموار سانسیں درست کر رہی تھی۔ ایک لمحے میں ہی ریان حیدر نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی۔ وہ ابھی بھی نہیں مان رہی تھی کہ وہ ہما کے ساتھ مل کے اس کے گھر والوں کے خلاف کتنی بڑی سازش رچ گئی، صرف اپنے دادا کے کہنے پہ۔ وہ اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ بدلہ لینا تھا اسے حیدر حویلی والوں سے، جو اس کی والدہ نے کیا اس کے باپ کے ساتھ، وہی یہ سب اب لوٹا رہی تھی۔ حیدر حویلی کی بیٹی کے لیے کی ایک سزا وہ حیدر حویلی کے بیٹے کو دینا چاہ رہی تھی، اور اس میں اٹیک بھی حیدر حویلی کی سب سے مضبوط بنیاد پر کیا تھا، ریان حیدر۔ سب کچھ ریان حیدر کے سامنے کلیئر ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ارہا لودھی ابھی بھی اپنی بات سے مکر رہی تھی، جس سے ریان حیدر کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے زور سے بیٹ پہ پٹکا۔ آج تمہارے سب پر پرزے کٹیں گے تو تم خود سارا سچ فرفر بولو گی۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا غصے سے ضبط کرتے بولا۔ ارہا پیچھے کی جانب کی سکتی آنسو بہانے لگی، لیکن ارہا کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کچھ کہتا تھا وہ لازمی کرتا تھا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ریان مت کرے، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ اس کا سر پیچھے تکیے پہ گرا تھا۔ ریان کے ہاتھوں کی سختی اس کے دل سے اس کا خوف طاری کیے ہوئے تھی۔ ریان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی عمل سے کمسن ارہا کو تکلیف پہنچے، پر وہ اس سے اب بھی چھپا رہی تھی۔ ریان حیدر کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی، اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے وہ اس سے سختی سے پیش آ رہا تھا۔ ریان اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ ریان نے ذرا سا سر اٹھاتے اس کی جانب آنکھوں میں جھانکا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے بعد بتانا بھی چاہو گی تو نہیں سنوں گا، سرگوشیانہ انداز میں گمگیر لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے ریان، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور جو پیار کرتے ہیں وہ درد نہیں دیتے۔ روتے ہوئے بولتی وہ ریان کو اس عمل سے روک رہی تھی۔ چلو، ایک بھرم تم نے توڑا اور آج تمہارا یہ بھرم بھی توڑ دیتا ہوں۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کے پھینکتے وہ شدت سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا اس کی سانسوں کو روک گیا۔ اسے سختی چلی جا رہی تھی، لیکن ریان نہ رکا۔ پلیز ریان، میری بات سنیں۔ وہ اب بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ریان نے اب اپنے کان بند کیے تھے۔ اس کے فراق کو اس کے تن سے الگ کرتے اس کی دھڑکنوں پہ قابض آیا۔ ارہا کا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ اس کی ارتعاش دیتی دھڑکنوں پہ اپنا بے جا لمف چھوڑتا وہ بے خود ہوا تھا۔ وہ اس کو لے کر کتنا جنونی تھا کہ ریان کو اپنے جنون سے بھی ڈر لگتا تھا۔ تب بھی تو شادی کے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود اس کی نازکی کی وجہ سے اسے اب تک نہیں چھوا تھا، ایسا ریان سوچتا تھا، جبکہ وہ تو دھوکے سے آئی تھی۔ اس کی زندگی میں محبت کا ناٹک کر کے اس کے دل کے ساتھ کھیلی تھی۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ گیا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی ریان، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولتی سسک رہی تھی، لیکن ریان نے اپنے عمل کو نہ روکا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تو ایک پل کو ریان رک کے سر اٹھائے اسے روتا دیکھنے لگا۔ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ جیسے ریان حیدر تم پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جیسے ریان نے اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں، جبکہ ریان نے اپنے غصے میں 1% بھی زیادتی لاتے اسے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اس کے عمل میں ذرا بھی سختی کا عنصر شامل نہیں تھا۔ چھوڑے مجھے ریان، وہ ہچکیوں سے اس کے بھرنا سینے پہ مکوں کے ساتھ برسات کرتے آنکھیں نیچے چلائی۔ آواز نہ آئے، ورنہ میرا غصہ سہنے کی تم میں طاقت نہیں۔ نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ اسے وان دیتی نظروں سے بولا۔ بہت احسان ہے آپ کا مجھ پہ، جو غصے سے حق نہیں لے رہے، وہی کسر رہ گئی، مت کریں لحاظ، رون دے مجھے، کر لے اپنے دل کا ارمان پورا۔ وہ اس کے سینے اور کمر پہ ناخنوں سے کھروچتے غصے سے روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی کہ ریحان کے عمل نے پھر سے اس کی آواز کو سسکیوں میں بدل دیا۔ اب کی بار وہ بہت پیار اور محبت سے اس کے سمیٹنے لگا کہ اس کی نرمی پہ وہ ایک دم شانت ہوئی، اسے دیکھ گئی۔ پاگل، تم پہ غصہ ہو سکتا ہوں، تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، لیکن تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اپنی محبت کے آگے ریحان حیدر ہار گیا۔ اس کی گردن میں منہ چھپایا وہ اسے شدت سے خود میں سما گیا۔
حیدر حویلی کی بیٹی بیاہ کے لودھی حویلی گئی، صرف اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کو۔ جو لودھی نے اس کی بہن پہ ظلم و ستم ڈھائے، اس کا بدلہ سائمہ نے لودھی فیملی سے لیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے سے شادی کی، شہریار لودھی سے، اور دوسرے کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ سائرہ اور سائمہ دونوں بہنیں تھیں۔ شہریار لودھی کے چھوٹے بھائی جلال لودھی نے اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسا کے اس کے برباد کر دیا۔ اس کی بہن نے خودکشی کر لی۔ اس خودکشی کے پیچھے کی وجہ صرف سائمہ بیگم ہی جانتی تھی، اس لیے اس کے لیے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس خاندان کو برباد کرنے کے لیے اس خاندان میں داخل ہونا ضروری تھا۔ شہریار لودھی کے چھوٹے بھائی جلال لودھی سے تو وہ کسی صورت شادی کے لیے رضامند نہ تھی، اس لیے انہوں نے شہریار لودھی کا انتخاب کیا اور انہی کے ذریعے اس گھر میں گھس کے جلال لودھی کو زہر دے کے مار دیا۔ جلال لودھی کی اچانک موت پہ لودھی فیملی کے در و دیوار لرز اٹھے، کیونکہ سائمہ اپنا بدلہ لینے کے بعد وہاں نہ رکی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی، لیکن راستے میں ہی شہریار لودھی نے ان کو روک لیا۔ بیوی تھی، من چاہے اسے مار نہ سکے، پر موت سے بھی بڑی سزا دے دی، ان سے ان کی بیٹی کو چھین لیا۔ انہیں خالی ہاتھ حیدر حویلی رخصت کر دیا۔ وہ بہت روئیں، لیکن شہریار لودھی کو ترس نہ آیا، بلکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی ارحا لودھی کو لیے پاکستان ہی چھوڑ گئے اور دوسرے ملک جا کے آباد ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہریار لودھی ارحا لودھی کو کہاں لے کر گئے۔ ارحا لودھی کے انہوں نے اچھی خاصی برین واشنگ کر دی اور اپنی ماں کے خلاف اس کو بھڑکا دیا۔ اس کی واپسی ہوئی جب وہ 18 سال کی تھی۔ اس نے ریحان حیدر کو محبت کے جال میں پھنسایا، جبکہ کہنے والوں نے کہا کہ ریحان نے اس سے پھنسایا، جبکہ وہ معصوم وکیل اس کی معصوم اداؤں سے مر مٹا اور شادی تک کر لی۔ جو کچھ سائمہ نے کیا وہی سب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، بلکہ اسے باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، پر اس سب میں ارحا ایک نقصان کر گئی، اپنا دل بھی ریحان کو دے دیا۔ ہما لودھی اس کی پھپھو تھی، جنہوں نے اپنا پارلر کھولا ہوا تھا۔ ارحا لودھی ریحان کے منع کرنے کے باوجود ان کے پارلر میں جاتی تھی، جن سے ان کے بیچ محبت ہونے کے باوجود تلخ کلامی ہوئی تھی، پر پھر بھی ارحا باز نہ آئی۔ ریحان جانتا تھا کہ اس کی پھپھو پارلر کی آڑ میں غلط کام کرتی تھی، اور جب یہی بات اس نے ارحا سے کہی تو اس کا بے اختیار ہاتھ اٹھ گیا۔ خبردار، جو آپ نے میری پھپھو پہ الزام لگانے کی کوشش بھی کی تو جب دیکھا کہ کوئی اور حل نہیں مجھے وہاں جانے سے روکنے کا، تو آپ پھپھو کے پارلر کی ساکھ خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ وہ غصے سے للکاری تھی، جبکہ ریحان نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں سختی سے بھینچے تھے۔ ارحا کا ہاتھ اٹھانا ریحان کا دماغ گھما چکا تھا، بدلے میں اس کا ہاتھ نہ اٹھائے جانے، اس لیے خود پہ ضبط کیے پیچھے ہٹا اور اپنا ہاتھ غصے سے ٹیبل پہ دے مارا۔ کانچ کا ٹیبل ٹوٹا، اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ ارحا دونوں ہاتھ منہ میں چبائے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی، بے یقینی سے ریحان کو دیکھا جس کے ہاتھ سے پل پل خون باہر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتے آگے بڑھی تھی، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ریحان نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑا کے اس کانچ کے ٹیبل پہ منہ کے بل گرنے لگی کہ ریحان نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اسے گرنے نہ دیا۔ وہ آنکھیں میچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ریحان نے جھٹکے سے اسے پیچھے کرتے چھوڑا۔ آج سے تم میرے لیے کچھ نہیں، گیٹ آؤٹ فرام مائی لائف، وہ چلایا کہ ارحا روتے ہوئے سہم کے پیچھے ہٹی۔ وہ دونوں الگ ہو گئے۔ ارحا واپس لودھی حویلی آ گئی، جہاں اسے اپنے دادا سے بہت باتیں سننی پڑیں۔ تمہیں وہاں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، تم وہاں پر ریحان حیدر کی موت کا پروانہ بن کے گئی تھی، بنا اسے ختم کیے تم واپس کیسے آ گئی؟ بابا لودھی کی بات پہ وہ کس طرح خود پہ ضبط کیے کر پا رہی تھی وہی جانتی تھی، پر ارحا نے کسی سوال کا جواب نہ دیا، لیکن اس نے ہما کا پارلر بھی نہ چھوڑا۔ ہما لودھی نے اپنی محبت کا جال زیادہ گہرا کرتے ارحا لودھی کی محبت کی خاطر اپنا پارلر بھی اس کے نام کر دیا، جس سے ارحا لودھی مزید ان کی بات ماننے لگ گئی تھی اور جو وہ کہتی چلی گئی یہ کرتی چلی گئی۔ اس پارلر کی آڑ میں کیا کیا کام ہو رہے تھے ارحا لودھی نہیں جانتی تھی، اسے صرف اکاؤنٹنٹس پر بٹھایا گیا تھا اور آگے کا سارا کام لڑکیاں سنبھالتی تھیں۔ لیکن اسی پارلر میں ایک خفیہ راستہ بھی تھا جو ایک ہوٹل نما ایریے میں جا کے کھلتا تھا، اور وہاں پر یہ سب غلط کام ہوتا تھا۔ پولیس کے پاس آج سرچ وارنٹ تھے، انہوں نے اچانک چھاپا مارا اور سب پکڑے گئے۔ ہما پھپھو وہاں سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ اس پارلر کی اونر بھی ارحا لودھی تھی، اس لیے ارحا لودھی کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پارلر کی ساری انفارمیشن پولیس کو کس نے دی۔ باری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولتے اس نے اپنی دھڑکنوں پہ سر دیے دھیرے سوئے ریحان کی جانب دیکھا، جو رات بھر اپنی شدتوں سے اس کی جان عادی کرتے اب گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ارحا کو اپنی سانسیں اب رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کسمسا کے اس کا سر پیچھے ہٹا کے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن اس نے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ ریحان پلیز چھوڑے مجھے، میرا سانس رک رہا ہے۔ وہ اس سے بالوں سے جکڑے اس کا سر اوپر اٹھا گئی۔ پھر سے بدتمیزی، کل منع کیا تھا کہ بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی مٹھیوں سے اپنے گھنے بالوں کو چھڑوایا۔ میرا سانس، وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی تو وہ جلدی سے پیچھے ہوتا اٹھا تھا۔
بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی۔ ریحان نے اسے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سینے میں جنون سے بھینچا اور اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ آپ ایک ہی بار میری سانسیں روک کے مجھے مار دیں، وہ سر اٹھا کے ناراضگی سے بولی۔ اس سے میرا نقصان ہو جانا، وہ اس کے آنسو نرمی سے پونچھتے نرم لہجے میں ہی بولا۔ تو اس کے برہنہ سینے پہ ناخنوں سے پنجہ مارنے لگی۔ وہ چپ چاپ درد برداشت کرتا رہا۔ پھر میں نے اس کی طرح کا کوئی کام کیا تو رونے لگ جاؤ گی اور مجھے ظالم اور نہ جانے کیا کا کچھ بولتی رہو گی۔ وہ اس سے آنکھوں سے مصنوعی گھوری سے نواز سے بولا۔ آپ نے جو رات بھر کیا وہ کیا کم تھا؟ بالکل کم تھا۔ اپنے غصے کا 1% بھی تم پہ ستم نہیں ڈھایا میں نے، سمجھی تم؟ تو پھر کیا تھا وہ سب؟ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالتی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریحان نے آگے ہوتے اس کی زیریں لب کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا، دھیرے سے چھوڑا۔ ارہا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اگر ذرا سی سختی کی ہوتی تو اس وقت تمہاری زبان یوں کینچی کی طرح نہ چل رہی ہوتی۔ وہ اس کی گردن پہ اپنی گرم سانسوں کو چھوڑتا دھیرے سے لو بائٹ بنا گیا۔ آپ پھر مجھے کاٹ رہے ہیں ریحان، وہ سسکی بھرتے بولی، اور جو تم نے میرا حال کیا وہ؟ اسے اپنی سفید شرٹ میں دیکھتے ایک بار پھر سے ریحان کی آنکھوں میں خماری بھری تھی۔ اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتے وہ اسے بے بس کرنے لگا۔ ریحان، وہ اپنا اس کے سینے سنے پھر سے اس پہ حاوی ہونے لگا۔ 6 ماہ تک صبر کیا، میری دسترس میں تھی تم، پھر بھی اپنا حق نہیں لیا تم سے، لیکن آج نہیں روکنا، اب آگے بھی کچھ مت روکنا، اب رکا تو جان سے جاؤں گا، وہ گمگیر لہجے میں کہتا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے کہہ رہا تھا۔ ارہا نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے تو ریحان نے ٹھہرے دل سے اسے دیکھا۔ مرنے کی بات مت کیا کرے ریحان، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تم تو مجھے مارنے آئی تھی نا؟ شادی بھی اس لیے کی تھی، پھر میرے مرنے کی بات سے کیوں اتنا دکھی ہو؟ وہ اس کے بکھرے بالوں کو پیچھے کرتا اسے اب محو گفتگو تھا۔ ہاں آئی تھی، سب کچھ سازش کے تحت تھا، مانتی ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کبھی آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں۔ وہ یقین دلاتے ہوئے گہرا سانس بھرتے بولی۔ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، اور بہت پہلے سے جان گیا تھا، لیکن تم سے سچ سننا چاہتا تھا اور تم نے بہت دیر کر دی ارہا، ریحان نے دکھی لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتی شدت سے اس کے سینے سے لگی بولی۔ ریحان نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور خود نیچے ہوتے ارہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ کس می، اس کی فرمائش پہ ارہا نے سٹ پٹا کے اس کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ لک می لائک دیٹ، کس می فاسٹ، وہ اب کی بار تھوڑا غصے سے بولا تو ارہا اس کے ہونٹوں پہ جھکی، لیکن اس کی نرم گرفت پہ ریحان کی سخت گرفت پڑتے ہی وہ پھر سے اپنے آپ سے سونپ گئی۔ کہ سال ہو چکا تھا، ہما پکڑی جا چکی تھی اور اس سب میں مین کردار ریحان کا ہی تھا۔ ریحان نے اس پارلر کے گندے کام کی نشاندہی کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ پارلر ارہا لودھی کے نام ہے، پھر بھی کارروائی کا بولا، کیونکہ اصل مجرم ہما تھی جس کے نام پہ پارلر تھا، اور کچھ عرصہ پہلے سازش کے ذریعے پارلر ارہا کے نام کیا گیا تھا۔ آج عدالت میں پیشی تھی جہاں سارے کیس کی سماعت ہوئی۔ ریحان اپنی بیوی کو اس کیس سے باعزت بری کرواتا اپنا بلیک چشمہ پہنتے اپنی بیوی ارہا کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے گال سے آنسو کو پونچھا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس کیس میں اپنی بیوی کو پکڑوانے والا بھی وہ خود تھا اور اسی گرفتاری سے قبل ضمانت کروانے والا بھی وہ خود تھا، اور یہ اور بات تھی کہ اس نے 6 گھنٹے اسے جیل میں رکھوایا صرف لودھیوں کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن ایک پل سکون کا نہیں کاٹا تھا جب تک اسے گھر واپس نہیں لے آیا۔ اپنے شوہر کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ اس کا شوہر بازی پلٹنا جانتا تھا، وہ بہت شاطر وکیل تھا، وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب ریحان نے اسے اپنی ایک آنکھ وینک کی، تھینک گاڈ تم دونوں ایک ساتھ خوش دیکھ کے دل کو سکون سا آ گیا۔ ہاشم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ان کے پاس آیا۔ تھینکس ہاشم بھائی، آپ نے بہت ساتھ دیا، دوست ہو تو آپ جیسا، ارہا نے دل سے اس کی تعریف کی جو ریحان کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ چلیں دیر ہو رہی ہے، منہ بنا کے کہتا وہ ارہا کو لیے کمرہ عدالت سے باہر نکل آیا جہاں حیدر حویلی کے سبھی افراد موجود تھے۔ سبھی نے مل کے ارہا کا ویلکم کیا۔ ارہا سب کے گلے لگی، ان سے معافی مانگی۔ دادا جان ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ اپنے دادا جان سے بولتے نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے بولی۔ تو انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ سائمہ بیگم اس کی جانب بڑھی لیکن وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ اس کا یوں خود کو نظر انداز کرنا سائمہ بیگم کو بہت سخت گراں گزرا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ریحان حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اس کی ماں کی جانب موڑا اور آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنی ماں سے ملنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے چچا جان کو مارا ہے ریحان، جس وجہ سے یہ دشمنی چلی، ارہا نے دکھ سے کہا۔ نہیں سائمہ پھپھو نے کچھ نہیں کیا، سائمہ پھپھو بے قصور ہیں۔ ریحان کے بات پہ ارہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں ارہا، تمہارے چچا جان قدرتی موت فوت ہوئے تھے، لیکن اس کا الزام سائمہ پھپھو پہ لگا تھا، ٹھیک ویسے جیسے تم بدلہ لینے آئی مجھے مارنے، لیکن نہیں لے سکی، ٹھیک ایسے ہی سائمہ پھپھو بھی بدلہ لینے گئی تھی پر وہ بھی بدلہ نہ لے سکی۔ پھر مما مجھے وہاں سے لے کر کیوں بھاگی؟ ارہا کی بات پہ سائمہ کی آنکھیں مزید نم ہوئیں، کیونکہ وہ شہریار لودھی کے ارادے جان گئے تھے، وہ انہیں سزا دینا چاہتے تھے اور سائمہ پھپھو تمہیں لے کر وہاں سے بھاگی، پر انہوں نے تمہیں سائمہ پھپھو سے چھین لیا اور تمہارے دماغ میں زہر بھر دیا۔ ریحان کی باتوں پہ تو آنکھ بند کر کے ایمان لاتی تھی۔ ساری دنیا
جھوٹ جھوٹ بول سکتی تھی، لیکن اس کا ریحان جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ارہا نے آنسو پوچھتے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور ان کے گلے لگ گئی۔ آج کتنے عرصے بعد اسے ممتا کا سکون ملا تھا۔ سائمہ کے دکھی دل کو بھی آج بہت سکون ملا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو پونچھے۔ وہ سب خوشی خوشی گھر کی جانب چل دیے، جبکہ لوتی اپنی ہر سازش میں خود ہی پھنس کے سب رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ہاشم اور عائشہ کا نکاح تو ہو چکا تھا، آج عائشہ کی رخصتی تھی۔ بہت خوبصورتی سی حیدر حویلی کو سجایا گیا تھا، دلہن بنی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف ارہا بھی سجی سنوری ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ سفید میکسی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کلائیوں میں گجرے پہنے وہ اپنے کمر سے شال لینے جا رہی تھی۔ ریحان نظر بچا کے اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ ریحان کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے بولی۔ ریحان نے اسے سرتا پیر گہری نظر سے دیکھتے اس کی جانب پوری اصرار نظر انداز میں قدم بڑھائے تو ارہا نے نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے لیے۔ کیا چاہیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو پٹی سٹپٹاتے ہوئے بولی۔ ریحان نے اپنے ہونٹوں کا پاؤڈ بنایا تو وہ اسے دیکھتی سر دائیں بائیں کرتی اپنی مسکراہٹ مشکل دباتی ریحان کے قریب پہنچتے اسے دیکھتے اپنا سانس روک گئی۔ کیا بات ہے؟ دن بدن نکھرتی جا رہی ہو، کوئی کریموں کا استعمال ہے یا میری محبت کا رنگ چڑھ گیا؟ وہ اس کے گال پہ انگلی سے ڈریسنگ کرتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو اس نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ سب گھر والے عائشہ کی رخصتی میں اتنا بزی تھے کہ وہ بھی سب کے ساتھ ذمہ داریاں بانٹتی اس بات کو بھول ہی گئی۔ ریحان کو وقت بھی نہیں دے پا رہی تھی یا بھول جاتی تھی۔ اب ریحان کو پوچھنے پہ اس نے سب یاد آ گیا۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا اور زور سے کاٹتا لو ورڈ بنا گیا۔ کیا؟ منہ اچکاتے اس کے غسیلے چہرے کو دیکھا۔ ریحان باہر مہمان آئے ہیں، آپ نے یہ بنا دیا، اب کیسے چھپاؤں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ ادھر دیکھو۔ ریحان نے ایک پھر پیارا سا اسکارف اس کے سر پہ رکھتے اس کا سر کور کیا اور اس پہ پینز لگاتے اسے سیٹ کیا۔ آئینے میں اس نے کھڑا کرتے اسے آئینے میں اس کا نیا روپ دکھایا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے، ارہا نے تعریف کی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ سے مس کرتا گمگیر لہجے میں بولا۔ ریحان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کے کان میں سر گھساتے ہوئے بولی۔ آپ ابا بننے والے ہیں؟ ارہا نے وہ مشکل ہی صحیح اس نے ریحان کو بتا ہی دیا۔ ریحان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ نہیں، کیا میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھنے لگی تو ریحان کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔